تو موافق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میرا ایک نظریہ ہے، تو وہی وہ جو نظام بنا ہے وہ اس نظریے کی بنیاد پر بنا ہو تو موافق ہوگا، اور اس نظریے سے ہٹ کر کسی اور نظریے کی بنیاد پر بنا ہوگا تو میرے ساتھ اس کی موافقت نہیں ہو سکے گی۔ یعنی اگر میرا نظریہ توحید ہے تو معاشی سطح پہ توحید کا تقاضا کیا ہوگا کہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی تسلیم کی جائے، اور اللہ کی یہ جو مانگ ہے کہ ارتکاز دولت اور یہ کہ غربت، یہ یعنی ایک طرف ارتکاز دولت ہو اور دوسری طرف غربت ہو، یہ وہ عدم توازن پیدا کر دیتا ہے معاشرے کے اندر کہ جس میں یعنی یوں سمجھے کہ وہ انسان کا رجحان کفر کی طرف آسان ہو جاتا ہے اور دینداری کی طرف مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ٹکراؤ، یعنی وہ جو ہم نے کہا نا کانفلکٹ، تو وہ یہ کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، معاشی نظام مجھے کسی اور چیز پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، تو وہ اپنی طرف کھینچ لے گئے۔ اچھا، بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ تو ام الخبائث کے درجے میں رکھیں نا، اس لیے سود کو ام الخبائث اس میں رکھیں، کیونکہ وہ ارتکاز دولت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ ٹول کہہ لیں یا جو بھی ذریعہ کہہ لیں۔ تو اس یعنی یہ بے حیائی، فحاشی، یہ تو سب اس کے پھر لازمی تقاضے ہیں۔ حدیث بھی ہے نا، فقر آپ کو کفر کے قریب لے جائے گا، تو کفر سے پہلے جتنا کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا ہوگا، تو آخر میں کفر آئے گا نا۔ تو آپ کو اپنی یعنی ضرورتیں جسم کی پوری کرنے کے لیے اگر حرام کھانا جائز ہے تو بعض اوقات جسم فروشی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر جن لوگوں کے پاس زیادہ دولت گئی ہے تو وہ عیاشیاں، اس کا لازمی اس کا تقاضا ہوگا، تو وہ جب عیاشیوں میں، تو پھر وہ ٹیلنٹ ہنٹ جیسے ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ اچھے سے اچھے کی خواہش میں جو بھی عیاشیاں ہوتی ہیں، تو بہت بڑا عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو، عدم توازن کا مطلب بگاڑ، جسے قرآن فساد کہتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو ایک شخص جو ہے بناؤ کی طرف جانا چاہتا ہے، جس سٹرکچر کے اندر ہے وہ بگاڑ کا ہے، تو یہ اب ان کا پہلا کانفلکٹ آ گیا۔ اسی طرح یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی نظام کو بھی تزکیے کی ضرورت ہے، صحیح، اس کے تزکیے کے بغیر ایک فرد مزکا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب آ جائیں آگے سیاسی نظام، تو اس کا تزکیہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی حاکمیت کا کوئی سوال نہ ہو، حاکمیت اللہ کی۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ قانون ساز کون ہے؟ اللہ، کسی دوسرے کو قانون سازی کا آپ حق نہیں دے سکتے، اور اگر کسی کو ضرورت کے مطابق آپ کی مجبوریت دیں گے تو اس کی حیثیت اجتہاد کی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین کے ودن وہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ مقنن یعنی مطلق قانون ساز کی حیثیت اس کی نہیں ہوگی، مشروط قانون سازی ہوگی اس کی۔ اگر ایسا نہیں ہے، غیر اللہ کیا، فرعون ہے، نمرود ہے، یا یہ کہ جمہور ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، ایبسولوٹ اتھارٹی اس کے پاس ہے قانون سازی کی، تو اب یہ بھی اب یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ آپ انفرادی طور پر اللہ کے بندے ہیں، لیکن آپ دوسرے کی قانون سازی کو، اختیار کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر احتجاج نہیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف بول نہیں رہے ہیں، تو آپ اللہ کے باغی ہیں، بے شک آپ اللہ کے فرما بردار ہیں، کیونکہ اپنے اللہ کے باغیوں کے آگے زبان گم کر کے رکھی ہوئی ہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ میں رکا تھا، اصل میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ ایک کسی کا قول ہے، شخصیت ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن کسی بڑے آدمی، کسی جیسے امام ہوتے ہیں، کسی بڑے بزرگ کا قول ہے کہ ہاں وہ کوئی تابعی تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوا تھا، تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا صحابہ جو تھے وہ تم سے کوئی زیادہ عمل میں زیادہ نہیں تھے، لیکن اطاعت میں تم سے بہت آگے تھے۔ اب یہ دو باتیں آپ کو جلدی جلدی سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ کہنے والے نے کیا کہا۔ بالکل ایسے، کوئی عمل میں تم سے آگے نہیں تھے لیکن اطاعت میں تم سے بہت آگے تھے۔ تو آپ اگر اس پہ غور کریں تو کیا مطلب نکلے گا کہ جو عام جنہیں آپ دینی معاملات کہتے ہو، تو وہ تم جیسے ہی نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے، جو تمہارے کام ہیں وہی ان کے بھی کام تھے۔ اطاعت میں آگے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو دین حق کے غلبے کے لیے جد و جہد ہے، اس کے لیے جو سم و طاعت کے تقاضے ہیں، اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ ان کی وفاداری کا جو معاملہ ہے، اس میں بہت آگے تھے، تم اس میں سست ہو۔ نظام کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور تم اس کے لیے جو ہے نا آواز نہیں اٹھا پا رہے ہو، تو اعمال میں تم جیسے ہی تھے، اطاعت میں تم سے بہت آگے تھے۔ اور اسی کے ساتھ جوڑ لیں کہ بہت سے لوگوں کی نمازیں گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، تو اس کو اس کے ساتھ دیکھ لیں کہ بھائی آپ
ٹھیک ہے آپ انفرادی طور پر اپنی شخصیت کی حد تک انفرادی کردار میں تو آپ اللہ کی مان رہے ہو، لیکن آپ جس معاشرے کا حصہ ہو اس معاشرے نے بحیثیت مجموعی فرعون کی طرح اللہ کے خلاف بغاوت کر کے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیے ہوئے ہیں. اب ان کے ساتھ بھی اگر آپ کا سازگاری کا تعلق ہے تو یہ اللہ سے بغاوت کے مترادف ہے. تو اب آپ کے ان اعمال کا کیا فائدہ؟